السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زیار سلیمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس بات کا کافی عرصے سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ عرب ممالک جو ہیں، جتنے ان کے تعلقات بن چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، یہ اسرائیل کو ضرور بھی ضرور تسلیم کریں گے، اور وہی ہوا۔ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے تجارتی اور سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کیے ہیں۔ وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایسے مسلمان جو ان یہودیوں، نصرانیوں اور ہندوؤں کے پٹھو ہیں، یہ ہیں وہ منافق مسلمان کہ جن سے یہودی بھی شرمسار ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ یعنی اسرائیل کو اب دبئی نے باقاعدہ ایک سٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، جس پر پوری امت مسلمہ شدید غم و غصے میں تھی کہ ان عربوں نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں جتنا یہودیوں عیسائیوں کا ہاتھ تھا اتنا ہی ان عربوں کا ہاتھ تھا، اور تب سے لے کے اب تک یہ اس بات کا ثبوت دیتے آئے ہیں اپنے کرتوتوں سے کہ نہ تو یہ اسلام کے وفادار ہیں نہ ہی یہ مسلمان کے وفادار ہیں۔ اب جیسے ہی یہ معاہدہ طے پایا ہے، امریکہ بھی میدان میں آ گیا۔ امریکہ تو آلریڈی میدان میں تھا، وہ شامل تھا اس سارے معاہدے میں، لیکن امریکہ کا بیان آیا ہے کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہے اس معاہدے سے، اور اس سے خطے میں امن و استحکام پیدا ہوگا۔ اور مزید جو سب سے خطرناک بات امریکہ نے کہی ہے وہ یہ کہ اس نئے معاہدے سے جو تعلقات بحال ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ دبئی کے، اس کے بعد یو اے ای جو ہے وہ کردار ادا کرے گا دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بحال کرنے میں۔ یعنی اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ دیکھیے گا ان قریب جو ہے سعودی عرب بھی تسلیم کرے گا، قطر بھی تسلیم کرے گا اسرائیل کو، اور اس کے بعد یہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک مسلمانوں کی اسلامی کانفرنس میں شرکت سے منع کرنے کے لیے سعودی عرب نے کس طرح پاکستان کو دھمکیاں لگائی تھیں، اور جتنے بھی سعودیہ میں پاکستانی ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی ملک بدر کرنے کی دھمکی دی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عمران خان نے معذرت کر لی تھی۔ اب دیکھیے گا کہ جب ان عربوں نے دوسرے جو ممالک ہے سعودیہ، قطر، خصوصاً سعودی عرب، جب اس نے باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ان کا یہ ہوگا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس کے لیے پھر یہ وہی دھمکیاں لگائیں گے، اور امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ان کی جو دوستی ہے اور گہرے تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوگا تو پاکستان پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دباؤ ڈالیں گے یہ سعودی جو ہیں تاکہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ لیکن انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ عرب جو ہیں اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پر جو ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ دبئی نے یہ حرکت کر کے نہ صرف امت مسلمہ کے ساتھ غداری کی ہے بلکہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، فلسطین کاز کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی ان کی اس حرکت پر، نہ ہی مسلمان کبھی ان کی یہ حرکت فراموش کریں گے، نہ ہی ان کو کبھی معاف کریں گے۔ اب دبئی نے یہ بہانہ گھڑا ہے کہ ہم نے یہ جو تعلقات بحال کیے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے معاہدہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ ان کا جو منصوبہ تھا مزید فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کا، اس معاہدے کو روک دیا جائے گا۔ اور بھائی آپ خود بیوقوف ہیں یا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اگر اسرائیل نے اسی طرح فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے اپنے جو منصوبے ہیں ان کو روکنا ہوتا تو وہ پہلے قبضہ ہی کیوں کرتا؟ وہ یہاں پر بدماش بن کے آتا ہی کیوں؟ اس کی پلاننگ گریٹر اسرائیل کی ہے جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں، یو اے ای والو آپ بھی شامل ہیں اس میں۔ وہ تو تمام خطے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اس نے لولی پاپ دے دیا، یا آپ مسلمانوں کو لولی پاپ دینا چاہتے ہیں کہ وہ جی مزید فلسطینی علاقوں کو ضم نہیں کرے گا۔ یہ اپنے بے وقوفیاں اپنے پاس رکھیں۔ جتنا اسرائیل کو ہم جانتے ہیں، جتنا پاکستان اسرائیل کو جانتا سمجھتا ہے، اگر آپ لوگ سمجھتے ہوتے تو ان کی باہوں میں باہیں ڈال کے نہ پھر رہے ہوتے۔ یہ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ ٹھوکیں گے یو اے ای کو، اور سعودی عرب کے خلاف جب یہ کاروائی کریں گے تو پھر سعودیہ کو بھی پاکستان یاد آئے گا، اور انشاءاللہ ہم حرمین شریفین کے تقدس کی خاطر اس کی حفاظت کے لیے پاکستان پہنچے گا، ترکی بھی پہنچے گا، ملائیشیا بھی پہنچے گا۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یو اے ای کے اس بیان کے بعد فلسطین کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، بلکہ آج مسجد اقصی میں بڑا شدید احتجاج کیا گیا ہے اور ان دبئی کے حکمرانوں کو غدار قرار دیا ہے۔ باقاعدہ وہاں انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ یو اے ای غدار ہے۔
نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ فلسطین کاز کا بھی غدار ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے فلسطین کاز کو۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسی ملک کو حق نہیں ہے، چاہے دبئی ہو یا کوئی بھی ہو، کہ وہ فلسطین کے معاملے میں ٹانگ اڑائے۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے معاہدہ کریں کہ فلسطین کے مزید علاقے وہ اسرائیل جو ہے ضامن نہیں کرے گا؟ کیونکہ فلسطینی جانتے ہیں اسرائیل کو کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے، لیکن ان عربوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کن شیطانوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ تو فلسطین نے اس معاہدے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ یو اے ای والوں نے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جو ہے ان کی اس حرکت پر دبئی کے ساتھ اپنے تمام تر تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بالکل کوئی تجارت نہیں کی جائے گی اور اپنا جو سفارت خانہ ہے یو اے ای میں اس کو بھی بند کیا جائے گا۔ اللہ ہدایت دے ان عربوں کو، یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم صرف اسرائیل اور امریکہ کے یار ہیں، مسلمانوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں ہے، ان قریب آپ جب دیکھیں گے اصل چہرہ امریکہ کا اور ان یہودیوں کا، تو پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، تب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ پہ کڑا وقت آیا تو آپ کو پاکستان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، پھر آپ ادھر ہی بھاگیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہودیوں کی جس سازش کے آپ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، وہ سازش انشاءاللہ تا قیامت کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان بنا ہی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اور یہودیوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ، ان کا اختتام مسلمانوں خصوصاً پاکستانیوں کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام مسلمان دوستوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔